بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ زیارت آل یاسین۔ اس ضمن میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ ہمیں وسیلہ بنا کر خدا کی طرف یا ہماری طرف متوجہ ہونا چاہو تو اس طرح سے کہو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سلام علی آل یاسین، سلام ہو اولاد پیغمبر پر، آپ پر سلام ہو اے خدا کے دائی اور اس کے کلام کے نگہبان، سلام ہو آپ پر اے خدا کے باب اور اس کے دین کی حفاظت کرنے والے، آپ پر سلام ہو اے خدا کے نائب اور حق کے مددگار، آپ پر سلام ہو اے خدا کی حجت اور اس کے ارادوں کے مظہر، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے قاری اور اس کی تشریح کرنے والے، آپ پر سلام ہو رات کے اوقات میں اور دن کی ہر گھڑی میں، آپ پر سلام ہو اے خدا کی زمین میں اس کے نمائندہ، آپ پر سلام ہو اے خدا کے وہ عہد جو اس نے پکا باندھ رکھا ہے، آپ پر سلام ہو اے خدا کے وعدہ جس کا وہ ضامن ہے، آپ پر سلام ہو کہ آپ ہیں گاڑا ہوا علم، آپ ہیں سپرد شدہ دانش و دادرس، کشادہ رحمت وہ وعدہ ہیں جو جھوٹا نہیں ہے، آپ پر سلام ہو آپ جب قیام فرمائیں گے، آپ پر سلام ہو جب آپ منتظر بیٹھے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھیں اور تفسیر کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ نماز ادا فرمائیں اور قنوت پڑھیں، آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع کریں اور سجدہ فرمائیں، آپ پر سلام ہو جب آپ ذکر الہی کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ حمد و استغفار فرمائیں، آپ پر سلام ہو جب آپ صبح و شام کریں اور تسبیح بجا لائیں، آپ پر سلام ہو رات میں جب وہ چھا جائے اور دن میں جب وہ روشن ہو جائے، آپ پر سلام ہو اے محفوظ امام، آپ پر سلام ہو جس کے آنے کی آرزو ہے، آپ پر سلام ہو ہر طبقے کی طرف سے سلام، میں آپ کو گواہ قرار دیتا ہوں اے میرے آقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، سوائے ان کے کوئی حبیب نہیں اور ان کی اہل بیت کے۔ آپ کو گواہ بناتا ہوں میرے آقا اس پر کہ علی امیر المومنین ہیں اور اس کی حجت ہیں، حسن علیہ السلام اس کی حجت ہیں، حسین علیہ السلام اس کی حجت ہیں اور علی ابن الحسین علیہ السلام اس کی حجت ہیں، اور محمد ابن علی اس کی حجت ہیں، جعفر ابن محمد علیہ السلام اس کی حجت ہیں، موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اس کی حجت ہیں، علی ابن موسیٰ علیہ السلام اس کی حجت ہیں، محمد ابن علی علیہ السلام اس کی حجت ہیں، علی ابن محمد علیہ السلام اس کی حجت ہیں، حسن بن علی اس کی حجت ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی حجت ہیں، آپ ہی ہیں اول و آخر، آپ کی رجعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس دن ایمان لانا کچھ نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کے تحت نیکی کے کام نہ کیے ہوں گے، اور یقیناً موت حق ہے، منکر و نکیر حق ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ قبر سے باہر آنا حق ہے، مردوں کا اٹھنا حق ہے، بے شک صراط سے گزرنا حق ہے، نگرانی کا ہونا حق ہے، اعمال کا تولا جانا حق ہے، حشر حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، جنت و جہنم حق ہیں اور ان کے بارے میں وعدہ و وعید حق ہے، اے میرے سردار، آپ کا مخالف بدبخت ہے اور آپ کا پیروکار نیک بخت ہے، بس میں گواہی دیتا ہوں اس کی جس کی آپ نے گواہی دی، میں آپ کا حبدار اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں، بس حق وہ ہے جسے آپ پسند فرمائیں اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناخوش ہوں، نیکی وہ ہے جس کا آپ حکم دیں اور برائی وہ ہے جس سے آپ منع فرمائیں، بس میرا دل ایمان رکھتا ہے خدا پر جو یگانہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول اور امیر المومنین علیہ السلام پر
اور آپ پر میرے آقا و مولا میں ایمان رکھتا ہوں، اسی طرح آپ کے پہلے اور آخری پر میری نصرت آپ کے لیے حاضر ہے، میری دوستی آپ کے لیے خالص ہے، قبول فرما، قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین بحق معصومین علیہم السلام۔ دعا بعد الزیارت۔ اے معبود، یقیناً میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو رحمت و برکت والے اور تیرا نورانی کلمہ ہے، اور یہ کہ میرے دل کو نوری یقین سے بھر دے اور سینے کو نور ایمان سے بھر دے، اور میرے ذہن کو روشن نیتوں اور میرے ارادے کو نور علم اور میری قوت کو نور عمل سے، میری زبان کو نور صداقت اور میرے دین کو اپنی طرف سے بصیرتوں کے نور سے بھر دے، میری آنکھ کو نور ضیاء، میرے کان کو نور دانش اور میری دوستی کو محمد و آل محمد کی محبت کے نور سے بھر دے، حتیٰ کہ تجھ سے ملاقات کروں جبکہ تیرے عہد و پیمان کو پورا کیا ہو۔ بس تیری رحمت مجھے گھیر لے اے ولی، اے تعریف والے، اے معبود، محمد مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر درود و رحمت نازل فرما، جو تیری زمین پر تیری حجت، تیرے شہروں میں تیرے خلیفہ، تیرے راستے کی طرف بلانے والے، تیری عدالت قائم کرنے والے اور تیرے حکم سے بدلہ لینے والے، مومنین کے ولی، کافروں کے لیے پیام موت، تاریکی میں روشنی کرنے والے، حق کو عیاں کرنے والے، حکمت و سچائی سے کلام کرنے والے، جو تیری زمین میں تیرا کلمہ کامل، وہ تیرے فرامین کے نگہبان اور تیرے جبروت سے خوف زدہ ہیں، خیر خواہ ولی ہیں، نجات دلانے والی کشتی، ہدایت کے پرچم اور لوگوں کی آنکھوں کا نور، قمیض اور چادر پہننے والوں میں بہترین اور اندھوں کو آنکھیں دینے والے، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے معبود، اپنے ولی اور اپنے اولیاء کی نسل در نسل فرزندان پر رحمت نازل فرما، جن کی اطاعت تو نے لازم فرمائی اور ان کا حق واجب قرار دیا ہے۔ ان سے پلیدی کو دور فرما، انہیں پاک رکھ اور خوب پاک فرما۔ اے معبود، امام زمان علیہ السلام کی مدد فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما، ان کے ذریعے قوت دے، اور اپنے دوستوں اور ان کے دوستوں، شیعوں اور مددگاروں ہمیں ان میں سے قرار دے۔ اے معبود، بچائے رکھ ان کو ہر باغی اور سرکش کے شر سے، اور اپنی مخلوقات کے شر سے ان کو محفوظ فرما، ان کی نگہبانی فرما، آگے سے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کو بچائے رکھ، اس سے کہ انہیں کوئی اذیت پہنچے، اور ان کی حفاظت فرما، اپنے رسول اور ان کی آل کی حفاظت فرما، اور امام آخر کے ذریعے عدل کو ظاہر فرما اور نصرت دے کر ان کو قوی بنا، ان کے ناصروں کی مدد فرما، ان کو چھوڑ دے جو ان کو چھوڑ گئے، ان کو کمزور کرنے والوں کی کمر توڑ دے، ان کے ہاتھوں کفر کے سرداروں کو زیر فرما، اور ان کی تلواروں سے کافروں، منافقوں اور سارے بے دینوں کو قتل کر دے، اور وہ جہاں جہاں زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں میں، میدانوں اور سمندروں میں، اور ان کے ذریعے زمین کو عدل سے بھر دے، اور اپنے نبی کے دین کو غلبہ عطا فرما۔ اے معبود، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے مددگاروں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں سے قرار دے، اور میرے لیے آشکار فرما آل محمد کے بارے میں جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں، اور ان کے دشمنوں میں جس سے وہ دور رہتے ہیں۔ اے سچے معبود، ایسا ہی ہوا، اے صاحب ذوالجلال و بزرگی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آمین یا رب العالمین بحق معصومین علیہم السلام۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔